السلام علیکم ناظرین، آج کے اسپیشل پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اسپیشل پوڈ کاسٹ اس لیے ہے کہ اس میں ایک ایسے کردار سے آپ کو ملانے جا رہے ہیں جس کو معاشرہ عام طور پر نظر انداز کر دیتا ہے۔ خواجہ سرا ہیں اسلام آباد کی نیلم، جن کے والد نے اپنی زندگی میں ان کو ہمیشہ سپورٹ کیا اور معاشرے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا۔ نیلم، ویلکم ٹو دا شو۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ خواجہ سرا ہیں تو سب سے پہلے ریئیکشن یا رد عمل کس کا سامنے آیا، گھر والوں کا یا پھر معاشرے کا؟ سب سے پہلے تو میں چینل 6 کا شکریہ ادا کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے مجھے میرے گھر میں صرف میرے والد صاحب کو ہی پتہ چلا تھا کہ میں خواجہ سرا ہوں۔ اچھا، تو پھر کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے تو مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن میری والدہ کو اس نے تھوڑا سا غصے کے لہجے میں بولے ہیں کہ وہ اندر، میری بہن کا نام ہے نور فاطمہ، تو میں نے اس کے نا کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو میرے والد صاحب نے دروازہ، میں نے لاک نہیں کیا ہوا تھا، اسی طرح بند کیا تھا کیونکہ میرے والد صاحب ڈپٹی پہ تھے۔ اچھا، اور میں نے کہا، سوچا میں نے وہ ابھی کون سے ابھی ڈپٹی سے واپس آئیں گے، تو ٹرائی کرتے ہیں اپنی بہن کے کپڑے۔ بہن کچن میں کھانا پکا رہی تھی تو اس کے میں نے کپڑے الماری سے نکالے پہنے، تو اتنی دیر میں میرے والد صاحب بھی آ گئے۔ اچھا، تو والد صاحب نے دیکھا، دروازہ کھولا تو میں نے آگے اپنی بہن کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر غصے میں تو آئے، لیکن مجھے کچھ نہیں کہا والد صاحب نے، اور میری امی کو بولنے لگے کہ اس نے گھر میں بیٹھ کے لیڈیز کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو چھوٹے جو بیٹے ہیں ان کو کیا اثر پڑے گا ان پہ۔ تو جب ان کی باتیں میں نے اندر سنی تو مجھے بھی اس ٹائم تھوڑا بڑا عجیب سا لگا کہ واقعی میرے والد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ میری اس حرکت سے میرے چھوٹے بھائیوں پہ کیا اثر پڑے گا، میری بہن کو لوگ کیا کہیں گے کہ آپ کا بھائی خواجہ سرا ہے۔ مجھے اس ٹائم کافی فیل ہوا، لیکن میں نے اپنے آپ کو کافی کنٹرول کرنے کی کوشش کی کہ میں اس طرح کی حرکتیں دوبارہ نہ کروں کہ جس سے میرے والد صاحب کو دکھ پہنچے۔ اور تو اس کے کنٹرول ہوا پھر؟ کافی کنٹرول ہوا، کیونکہ میں نے گھر میں کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کی جتنی دیر تک میرے والد صاحب زندہ رہے۔ اکثر والدین اپنے ایسے بچوں کو جو خواجہ سرا ہوتے ہیں تو ان کو خواجہ سرا کمیونٹی کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن آپ کے والد نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ میرے والد صاحب نے اس طرح اس لیے نہیں ان کے حوالے کیا کہ وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں۔ اچھا، وہ یہ نہیں سوچا اس نے کہ یہ خواجہ سرا میں ہمارا بےعزتی کا معاملہ بن جائے گا، یہ باہر لیڈیز کپڑے پہنے گا، لیکن میرے والد صاحب نے اس طرح کبھی نہیں سوچا۔ مجھے بھی جب ان لوگوں نے میرے بارے میں اس طرح نہیں سوچا تو مجھے بھی اچھا لگا۔ میں نے بھی ان لوگوں کے ساتھ جیسے عام لڑکے بن کے گھر میں رہتے ہیں ویسے رہنا شروع کیا۔ جہاں پر کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے، معاشرے کی بات ہو رہی ہے، تو معاشرہ آپ کو تماشا سمجھتا ہے یا انسان سمجھتا ہے؟ معاشرہ تو ہمیں تماشا ہی سمجھتا ہے، کیسے؟ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان ایک جیسا ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر کوئی غلط نہیں ہوتا۔ ہمیں باہر مارکیٹ میں ہم نکلیں، ہم کہیں بازار جائیں، کہیں شاپنگ مال میں چلے جائیں، تو لوگ ہمیں یہی سوچتے ہیں کہ یہ نا خواجہ سرا ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ طرح طرح کی باتیں ہمیں سننی پڑتی ہیں، لیکن ہمیں برداشت ہوتی ہے۔ ہم سب مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں، ہم سب سے جھگڑ تو نہیں سکتے نا، ہر کسی سے لڑائی تو نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ اچھا نیلم، یہ بتائیے کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ تو میں دن کو صبح 9 بجے سے لے کے شام 4:30 بجے تک ایک گھر میں کام کرتی ہوں۔ ان کے گھر میں کچن کا کام کرتی ہوں، ان کے برتن دھو دینا، باہر سے کوئی سامان لے آنا، یا ان کے گھر میں مہمان آ جائیں تو کوئی چیز وہ منگوائیں تو وہ لا دیتی ہوں،
اور اس کے بعد میں اپنے کمرے میں جا کر کپڑے سلائی کرتی ہوں. اچھا. تو کپڑے مجھے جو ہمارے کیٹاگری کے ہیں وہی ہم سے کپڑے سلاتے ہیں. وہ عام لوگ جو ہیں وہ نہیں ہم سے سلائی مجھ سے نہیں وہ سلائی کرواتے. اچھا، عام لوگوں سے مجھے یہاں پر یہ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ صدیوں سے یہ روایت چلی آتی ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ خواجہ سرا کمیونٹی سے عام طور پر کھلے عام ملنا اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو عام لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا یہ کیسا آپ کو لگتا ہے؟ تھوڑا لگتا تو مثلا عجیب سا ہی ہے، لیکن جس گھر پہ میں رہتی ہوں وہاں پہ میری بڑی گرو رہتی ہے. تو وہ بھی اچھا نہیں سمجھتی کہ ہمارے گھر میں کوئی لڑکا یا کوئی عورت آئے. جتنی ہمارے کیٹاگری کے لوگ ہیں جو خواجہ سرا ہیں وہی کام کرنے میں نا مجھے، اور زیادہ تر میں کپڑے سلائی کرتی بھی خواجہ سراؤں گے. مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ ان کے جو ڈیزائن ہوتے ہیں بنانے میں نا بڑا مزہ آتا ہے. اچھا، یعنی شروع میں آپ کے والد صاحب آپ کا دفاع کرتے رہے، آپ کو کمیونٹی میں انہوں نے نہیں جانے دیا، تو کب آپ کمیونٹی میں آئی، یعنی خواجہ سراؤں میں آپ کب آئیں؟ تقریباً 11 ساڑھے 11 سال کی تھی میں جب میں خواجہ سرا فیلڈ میں آئی ہوں. کیونکہ اس ٹائم میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو گھر چلانا میرے لیے، کیونکہ میری بہن جو ہے وہ مجھ سے بڑی ہے اور میرے جو 2 بھائی ہیں وہ مجھ سے چھوٹے ہیں. تو گھر میں کیسے چلانا یہ نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو میں نے باہر بازار میں گئی ہوں تو مجھے نا ایک گرو مل گئی. وہ مجھے دیکھ کے نا میرے گھر کے پیچھے تک آ گئی. وہ کہتی ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام تو حسن ہے. تو کہتی ہے نہیں آپ صحیح بتائیں آپ کا یہ خواجہ سراؤں والوں کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میں کبھی خواجہ سراؤں کے پاس ہی نہیں گئی. میرے والد صاحب نے نہیں مجھے ان لوگوں کے پاس جانے دیا اور مجھے اچھا بھی نہیں لگا. جب تک وہ زندہ تھے تو مجھے اچھا بھی نہیں لگا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں. اور یہ کس شہر کی بات ہے؟ یہ کراچی کی. اچھا، اس وقت آپ کراچی جی. میں تھی. اچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی وہاں پہ تو ہم سیالکوٹ واپس آ گئے اپنے ماموں لوگوں کے پاس. کیونکہ وہاں پہ چاچو رہتا تھا تو وہ ہمیں اچھا نہیں سمجھتا تھا. وہاں سے میری امی نے کہا ہم ماموں لوگوں کے پاس چلے جاتے. تو کچھ تھوڑی سی تعلیم ادھر سیالکوٹ میں حاصل کی اور کچھ کہاں نارول. تک آپ نے تعلیم حاصل کی؟ میں انڈر میٹرک ہوں. اچھا. اور کچھ ناروال میں حاصل کی. تو جب ناروال میں تو ہم آپ خود پڑھنا نہیں چاہ رہی تھیں یا پھر پڑھنے کا کوئی موقع نہیں ملا آپ کو؟ پڑھنے کا موقع ہی نہیں مجھے ملا. اچھا. کیونکہ مجھے یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ میری والدہ کی طبیعت، میری والدہ کو نا شوگر ہو گئی تھی تو ان پہ بھی خرچہ کرنا، گھر بھی دیکھنا، چھوٹے بھائی بھی پڑھتے تھے. تو مجھے نا بہت ہی ایسے لگتا تھا کہ جیسے اب یہ ان کا نا میں ہی سہارا ہوں. تو وہ جب مجھے گرو ملی تھی نا تو اس نے میرے ساتھ ایک بات کی کہ ہمارے نا ڈیرے پہ آنا آپ. تو گھر میں اکیلی بیٹھی تھی، میرے ذہن میں آ گیا کہ میں کیوں نہ اس کے پاس چلی جاؤں. جب میں اس کے پاس گئی ہوں تو اس نے مجھے لیڈیز کپڑے پہنائے، مجھے تیار کیا. مجھے اپنے آئینے میں دیکھ کر نا مجھے بڑا نا لگا کہ میں مجھے فیلنگ میرے اندر آ گئی کہ میں ایک لڑکی بنوں. میں کچھ مثلا جیسے یہ ڈانس کرتے ہیں میرے اندر بھی شوق پیدا ہو گیا لیڈیز کپڑے پہن کے. اچھا، تو یہ لیڈیز کپڑوں کا کمال تھا. جی. تو اچھا. مجھے ایسا لگا کہ میں بھی مثلا کہ ان لوگوں کے ساتھ ڈانس پہ جاؤں گی تو میرا گھر تھوڑا سا نا آسانی سے چل جائے گا. لیکن میری والدہ کو نہیں پتہ تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ملتی. میرے بھائیوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ میں کس ٹائم. لیکن رات کو جب لیٹ واپس آنا، ان کے ساتھ فنکشنوں پہ چلے جانا، ان کے ساتھ گپیں لگاتے رہنا، گھر میں ان کے ساتھ ڈانس کرتے رہنا، کچھ مزے کے کھانے بناتے رہنا. مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، میں لیٹ ہو جاتی تھی روزانہ. میری والدہ مجھے پوچھتی تھی آپ اتنی لیٹ کہاں سے، کدھر سے آتے ہیں؟ تو میں نے کہنا میں ہوٹل میں کام کرتا ہوں. اچھا. اس طرح میں نے ان کو بتانا. کیونکہ جب والدہ کو پیسے دینے تو
کہنا کہ میں نے یہ نہ مجھے ٹپ ملتی ہے. اچھا، اس طرح سے آپ کا سلسلہ شروع ہوا خواجہ سرا کمیونٹی میں. جی آپ نے پھر ایک دور گزارا خواجہ سرا کمیونٹی میں. جی. مجھے یہ بتائیے کہ تعلیم، روزگار اور عزت، یہ تینوں بنیادی حقوق ہیں کسی بھی انسان کی. ان میں سے کس چیز کی کمی آپ کو زیادہ تکلیف دیتی ہے؟ مجھے تعلیم کی کمی محسوس زیادہ تکلیف دیتی ہے. اچھا. کہ میرے پاس تعلیم ہوتی. میری کچھ فرینڈ ایسی ہیں جو خواجہ سرائی ہیں لیکن اچھے دفتروں میں کام کر رہی ہیں. لیکن مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ مجھے بھی پڑھ لینا چاہیے تھا اب تکلیفوں کا سامنا کر کے. نیلم، تعلیم کی بات ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں جس طرح آپ کے والد نے آپ کو سپورٹ کیا، اگر اسی طرح باقی خواجہ سراؤں کے والد بھی ان کو سپورٹ کریں اور کمیونٹی کے حوالے نہ کریں تو اس سے کوئی فرق پڑے گا معاشرے میں؟ بہت سارا فرق پڑے گا. کیسے؟ خواجہ سراؤں کی عزت ہوگی گھر میں بھی اور باہر بھی. ہم یہ لیڈیز کپڑے نہ پہنیں تو ہمیں لوگوں کی باتیں تو نہیں سننی پڑیں گی نا. لوگ یہ ہمیں یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ بھی خواجہ سرا ہیں. میں تو ان لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ اپنے اس طرح کی اولاد پہ زیادہ پیار کریں. دوسرے بچوں سے ان پہ زیادہ پیار کریں کہ ہمیں باہر نہ نکلنا پڑے. لوگوں کی طرح طرح کی باتیں نہ ہمیں سننی پڑے. اگر ہم مارکیٹ میں نکلیں تو کتنی باتیں برداشت کرتے ہیں یہ خواجہ سراؤں کو پتہ ہے کہ کس کس طرح کی یہ ہم باتیں برداشت کر لیتے ہیں. ہمیں اتنی برداشتنگ ہے ہم پہ کہ دنیا کی باتیں. کئی لوگ تو اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ کسی کی گاڑی سے پاس بھی گزرے تو وہ کہتے ہیں کہ پیچھے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ. تو اس ٹائم اتنا دکھ لگتا ہے نا. اس ٹائم ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم نے شاید کچھ غلط کر دیا. کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کبھی سوچا ہو کہ کاش آپ پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے؟ ہاں، مارکیٹ میں جب باتیں سنتے ہیں لوگوں کی تو اس ٹائم جب برداشت سے باہر باتیں ہو جاتی ہیں. کوئی لوگ ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار آپ گندے لوگ ہو, آپ اپنے جسم کو آپ باہر بیچتے ہو. تو اس ٹائم بڑا کوئی ہمیں یہ سوال کرتا ہے کہ نا, جب کوئی کہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ پیسے لے لو ہم سے سیکس کرو, تو اس ٹائم بڑا دکھ لگتا ہے کہ یار یہ لوگ ہمیں غلط سوچ رہے ہیں, ہمارے بارے میں یہ غلط سوچ رہے ہیں کہ ہم کوئی سیکس ورکر تو ہے نہیں ہے. لیکن اس ٹائم بڑا دکھ لگتا ہے. اس ٹائم ہم کہتے ہیں یار ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے. لیکن معاشرہ تو اس کے بارے میں کچھ اور کہتا ہے. ظاہر ہے بہت سارے جو خواجہ سرا ہیں ان کے بارے میں یہی سوچ ہوتی ہے جی کہ یہ اچھے لوگ یعنی اچھے کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ فنکشنز بھی کرتی ہیں آپ؟ جی, فنکشنوں پہ بھی جاتے ہیں. آپ جو ہماری گرو ہے وہ زیادہ تر فنکشن ہی کرتی ہے. آپ نے زارا کا نام تو سنا ہی ہوگا. جی. وہ بھی زیادہ فنکشن ہی کرتی ہے. وہ بھی ہماری گرو جیسی کی ہے. اچھا. میں ان کے ساتھ میں اتنا مثلا کہ میلی جولی نہیں ہوں, لیکن ایک دو دفعہ میں ان کے ساتھ ملاقات میری ہوئی ہے ادھر G12 میں ہی. اچھا. جی. اچھا, فنکشنز میں اکثر آج کل ان کے جو ساتھ بھی ہم چلے جاتے ہیں فنکشن پہ. صحیح وہ ہمیں ساتھ لے جاتی ہے فنکشن پہ. صحیح. آج کل جو خبریں دیکھنے میں آ رہی ہیں فنکشنز میں کہ اکثر خواجہ سراؤں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے. ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ ڈر تو لگتا ہے, لیکن پھر کیا کریں. اب ہم اس کام میں جب آ ہی چکے ہیں تو پھر اس ڈر کو تو باہر نکال ہی دیا. تو ڈر تو واقعی لگتا ہے. آج کل زیادہ تر نا وہ جب پارٹیاں فنکشنوں پہ وہ بن جاتی ہیں نا تو وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری طرف آگے پیسے لے اوپر سے پکڑو, تو دوسری پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم سے زیادہ پیسے. تو وہ دونوں کی مخالفت ہوتی ہے. تو پھر وہاں پہ غصے میں آ کے کوئی فیر مار جاتا ہے, کوئی چھری مار جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے پھر ان دونوں کی وجہ سے خواجہ سرا مسئلے میں ہوتے ہیں. تو آپ کی کمیونٹی پھر اس پہ کچھ کام کرتی ہے, کوئی FIR وغیرہ یا کیس کو پرسو کرتی تو کرتی ہے, لیکن کچھ پولیس والے ہے بھی اچھے ہیں. یہ سنبل تھانے والے بہت ہمارے کیئر کرتے ہیں. اس میں 2-3 سپاہی اور ہیں ہمارے واقف جو ہمارے ساتھ نا بہت اچھا کمپرومائز کرتے ہیں, ہماری فریاد کو سنتے ہیں. 2-3 کیس ہم لے کے گئے ہیں ادھر سنبل تھانے میں, لیکن ہمارے ساتھ ان لوگوں نے بہت اچھا کمپرومائز کیا ہے.
نیلم، بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں ہماری مایوسی کی بھی، خواجہ سراؤں کے حوالے سے، کمیونٹی کے حوالے سے. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں محبت کی. عائشو. حالانکہ زیادہ کرنی چاہیے لیکن ہم تھوڑی سی کر لیتے ہیں. کیا آپ کو کبھی محبت ہوئی؟ اگر ہوئی تو انجام کیا ہوا؟ مجھے محبت صرف اپنے گھر والوں سے ہی ہوئی ہے. اچھا. کیونکہ ابو کی ڈیتھ کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میرے بہن بھائی جو ہیں وہ مثلا کہ سڑک پہ نہ آ جائیں. میں ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ کمپرومائز کیا ہے. ماشاء اللہ ان لوگوں نے بھی میرے ساتھ شادیوں سے پہلے کافی کمپرومائز کیا، لیکن حالات جب بدلتے گئے ہیں تو وہ بھی بدلتے گئے ہیں. تھوڑا سا گھر والوں کے حوالے سے بتائیں کہ شادیوں پہ جب ان کی، آپ کے بہن بھائیوں کی شادیاں ہوئیں، محبت ہے آپ کی ان سے، تو کیا شادیوں کیا؟ سے پہلے تو کافی محبت تھی، لیکن جب بھابھی گھر پہ آ گئی تو وہ مجھے کہتی تھی یہ خسرا ہے، اس طرح ہے، یہ لیڈیز کپڑے پہنتا ہے، یہ فنکشنوں پہ جاتا ہے. میری فرینڈز جو ہیں وہ میرے جو میکے والے ہیں مجھے سب سے پہلے یہی کہتے ہیں، میں ادھر جاؤں میکے میں تو مجھے سب سے پہلے یہی باتیں سننی پڑتی ہیں کہ آپ کا ایک دیور خسرا بھی ہے. تو مجھے نا غصہ آ جاتا ہے. پھر گھر میں آنا میں تو میری بھابھی نے مجھ سے نا عجیب سے لہجے میں بات کرنا، پھر میں نے اپنے آپ کو نا پھر کنٹرول کر لینا. اچھا، محبت کی بات ہو رہی تھی، آپ گھر والوں کی محبت کی بات کر رہی تھی، گھر والوں سے آپ کی محبت ہے، بہن بھائیوں کی شادیاں ہوئیں، تو کیا آپ نے وہ شادیاں خود اٹینڈ کی تھی، فنکشنز وغیرہ کیے تھے، کیسے کیے تھے، کیا ہوا تھا؟ ان کی شادیوں پہ ماشاء اللہ بہت اچھا سیٹ اپ تھا، صحیح. مثلا کہ بھائی کی جو شادی جب طے ہو گئی تو ان کی جب منگنی ہوئی تو اچھا، مثلا کہ اچھے کپڑے، اچھا خرچہ کیا، لیکن صحیح مثلا کہ جس طرح میرے بھائی کی خواہش تھی میں نے اسی طرح اس کے مطابق، اس کی خواہشوں کے مطابق ہی اس کو نا میں ارینج کیا. میری گرو نے بھی میری بہت ساری ہیلپ کی تھی میرے بھائی کی شادی پہ. میرے بھائی کے زیورات، کپڑے وغیرہ سب میری گرو نے میرے ساتھ مل کے ارینج کیا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا شادیاں ہونے کے بعد؟ جب شادیاں ان کی ہو گئی تو وہ آہستہ آہستہ نا بدلنا شروع ہو گئے. تو بیچ میں جب بھائی کی شادی کو تھوڑا عرصہ ہی گزرا تو میری امی کی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر بھائی اس ٹائم کوئی جاب شاپ نہیں تھی، تو پھر بھائی کو جاب مل گئی تو اس کے بعد وہ خود آٹومیٹک ہی چینج ہو گیا. شادی کی بات ہو رہی تھی، گھر والوں سے محبت کی بات ہو رہی تھی، بہن بھائیوں کی شادیاں آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ آپ نے کروائیں، کیسے کروائیں، کس طرح سے مینیج کیا تھا یہ؟ کافی مثلاً کہ اس ٹائم ہمارے کافی پروگرام بھی آتے تھے، لیکن کچھ پیسے میں نے سیونگ بھی کیے ہوئے تھے، کچھ جمع کیے ہوئے تھے میں نے پیسے، اور کچھ میری گرو نے بھی میری ساتھ بہت میری ہیلپ کی ہے. میرے ساتھ مل کے میرے بھائی کی پسند کے جوڑے، اس کی بیوی کے پسند کے جوڑے، کافی محنت کر کے ہم لوگوں نے دونوں گرو اور میں نے خود مل کر ارینج کیا. ان کی جولری، کپڑے وغیرہ سب نا ہم دونوں نے مل کے، یعنی سارے اخراجات آپ لوگوں نے کیے. سب تو اخراجات اتنے ہم لوگوں نے. اخراجات کرنے کے بعد آپ کے احساسات کیا تھے جب آپ گھر والوں کے کسی کام آئی تو؟ بس جب ان کی بھائی کی شادی شروع ہو گئی تو وہ شادی کے بعد نا تھوڑا میرے شاید بھابھی کی وجہ سے وہ تھوڑا ہم سے نا ڈسٹرب ہونا شروع ہو گیا تھا. اچھا. لیکن مجھے فیل ہوتا تھا کہ وہ میری بھابھی کی وجہ سے نا آپس میں ان کے جھگڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ نا چینج ہونا شروع ہو گیا. پھر وہ مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ میں اتنا خرچہ کر کے، اتنا سب کچھ کر کے گرو کا بھی میں نے قرضہ دینا ہے. نیلم، آج اگر آپ ملک کے حکمرانوں کو کوئی بات کہنا چاہیں تو کیا کہیں گی؟ میں ملک کے حکمرانوں سے اتنا ہی کہوں گی کہ وہ ہماری کیئر کریں. دیکھو ہم فنکشنوں پہ جاتے ہیں تو ہم قتل ہو جاتے ہیں. تو جب ہمیں، آپ سیکیورٹی کی بات کر رہی ہیں؟ جی،
یہ ہمیں اسکورٹی نہیں ملتی اس طرح کی. جب ہم فنکشنوں پہ چلے جائیں تو وہ ہماری کیئر نہیں کوئی بھی کرتا. ہمارے پیچھے بولنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا. یہ میں حکمرانوں سے یہی کہوں گی کہ ہمارے پیچھے بھی ہم بھی انسان ہیں, اللہ کی بنائی مخلوق ہیں, لیکن یہ ہمیں اس طرح کا سپورٹ کبھی نہیں ملا. اچھا, آپ حکومت سے سیکورٹی مانگنا چاہ رہی ہیں جی کہ آپ کو سیکورٹی فراہم کی جائے. جی. اچھا جی. اچھا, آخر میں آپ اپنی کہانی سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گی؟ میں پیغام یہی دینا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے خواجہ سراب بھائی ہیں وہ اپنے گھروں میں ہی رہیں. باہر اس طرح جیسے لیڈیز کپڑے پہنتے ہیں باہر جاتے ہیں نہ نکلیں, اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں. لیکن مہربانی ہے, اگر کنٹرول کر لیں گے تو ان کا فائدہ ہے. ہم جب اس ماحول میں آ گئے ہیں نا تو ہم جتنی تکلیف میں ہیں یہ ہمیں ہی پتہ ہے. یہ دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ بڑا خوش ہے, اس نے اپنی مرضی سے سب کچھ کیا ہوا, لیکن اس ٹائم ہم مجبور ہو گئے ہیں. اپنی مجبوریوں کا حل نکالنے کے لیے اس طرح کا لباس اختیار کر لیا کہ میں تو کہتی ہوں کہ اپنے خواجہ سرا بھائیوں سے کہ جو اب اس کیٹاگری میں نہیں آئے ہوئے وہ اپنے گھروں میں یا اپنے ماں باپ کے ساتھ عزت سے رہیں, کیونکہ باہر معاشرہ جو ہے نا وہ عزت نہیں ہمیں دیتا. صحیح. ناظرین, یہ تھی آج کی اسپیشل پوڈ کاسٹ میں نیلم کی کہانی. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.